قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے شفا شریف، شفا شریف، اس میں روایت موجود ہے، علماء نے لکھا یہ حضور کی بارگاہ میں یہ کتاب منظور اور مقبول ہے۔ تقریباً آج سے 1200 سال، ساڑھے 1200 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ جس گھر میں یہ کتاب ہو، محدثین نے لکھا یہ حضور کے اخلاق، حضور کی شان، محمد، حضور کی تعریف، حضور کے ذکر کی کتاب ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جس گھر میں شفا شریف کی کتاب موجود ہو، اس گھر میں کالا پیلا کوئی بھی جادو اس گھر پہ اثر نہیں کرے گا۔ حضور کے اخلاق کی، حضور کی محبت کی کتاب ہے، نبی کے غلام، اس میں روایت موجود ہے۔ قاضی ایاز مالکی آپ حدیث لاتے ہیں، حضور بیٹھے ہیں تو ایک بدو آیا حضور کے پاس۔ بدو جب حضور کے پاس آیا تو آ کر حضور سے کچھ مانگا، حضور سے کچھ خیرات مانگی۔ جب اس نے کچھ چیز مانگی نہ تو آقا نے عطا کیا۔ جب حضور نے عطا کیا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ تعریف تو بڑی سنی تھی، بس یہی کچھ، تعریف تو بڑی سنی تھی، عطا بس تھوڑا سا۔ اب نبی کے غلام صحابہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے غلام بیٹھے ہیں۔ جب اس نے کہا یہی کچھ، عمر پاک نے تلوار کو پکڑا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر صبر کر، صبر کر، ٹھہر، ابھی رک تو صحیح، صبر تو کر۔ میرے آقا نے اس بدو کو اٹھایا، ساتھ لیا، حضور گھر گئے، بدو کو ساتھ لے گئے۔ توجہ فرمائیں، میری طرف دیکھیں، اوے خورشید آ، نیندر ہی بیٹھی ہوئی، ڈرائیور دے نال علی سیٹ علی سواری سنبھل، ڈرائیور وال پہلے سنبھل تو پہلے فرنٹ سیٹ پہ سوتا بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، پیار دینا، جا کے بیٹھو۔ ڈرائیور دے نال علی سواری حشاج بشاج ہو بیٹا کہ ڈرائیور کو تیار رکھے، تو پہلے سوتا میں، خیر ہے نہیں۔ اب توجہ کیا ہوتا ہے نبی کے غلاموں، حضور نے ہاتھ پکڑا، حضور گھر لے گئے۔ سونے بیٹا جو میں نے بات تقریر سن سائی اگر سم کیوں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ حضور گھر لے گئے۔ جب آقا اسے گھر لے گئے نا تو حضور نے دودھ پلایا، شہد پیش کی، کھجوریں پیش کی، آقا نے خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد حضور اندر گئے، فرمایا اب کپڑا بچھا، کپڑا بیچ کیا۔ جب کپڑا بچھانا تو آقا دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، فرمایا کافی ہے حضور تھوڑا سا اور۔ حضور نے عطا کیا، اتنا عطا کیا، عطا کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، اور میرے چراغ گولہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ حضور نے فرمایا ہو حضور تھوڑا سا عطا کر دے، فرمایا ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ وہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ ارے جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور عطا کرتے گئے، آقا نے اتنا عطا کیا، اب ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جاگتے بیٹھو سبحان اللہ فرماؤ، پیار دینا سارے ذوق منا کے بیٹھا کریں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا بس حضور بس کر دیں۔ اب کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ کی، اب جملہ سننا، حضور اتنی تیز آندھی اور اتنا تیز طوفان نہیں چلتا جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے۔ حضور اتنی تیز آندھی اور طوفان نہیں چلتا جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غلام جی یا رسول اللہ، فرمایا تو نے سچی بات کی جی آقا۔ فرمایا جب تو آیا تھا تو نے کہا تھا یہی کچھ، اب اس سے میرے غلاموں کے دل ٹوٹے تھے۔ اب یہ جو تو بات کر رہا ہے نا کہ اتنی آندھی اور طوفان تیز نہیں ہوتا جتنی آپ کی سخاوت ہوتی ہے، فرمایا باہر چل میرے صحابہ کے سامنے یہ بات کر۔ فرمایا باہر چل میرے صحابہ کے سامنے یہ بات کر۔ اب حضور باہر آ گئے، وہ بندہ باہر آیا، جب باہر آ گئے تو آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی تیز آندھی اور طوفان نہیں چلتا
جتنی تیز آپ کی سخاوت چلتی ہے، آقا نے فرمایا، جملہ سننا جتنے بیٹھے حضور کے غلام، فرمایا جب تو پہلے آیا تھا نا، تو کہتا تھا بھی نبی تھوڑا کوئی دیتے گئے، اس سے غلاموں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ میں جملے کا سہارا لے کر کہنا چاہتا ہوں، اوے 14 صدیاں بعد اب بھی اگر کوئی کہے نبی کچھ نہیں دیتے، اوے قبلہ غلاموں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ نبی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس سے غلاموں کے دل جوڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا، میرے حضور نے خود فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب جب بار آیا تو آقا نے کہتے ہیں صحابہ جی، اور صاحب نے کہا جی، کہتے ہیں کہ اتنی تیز آندھی اور طوفان نہیں چلتا جتنی تیز حضور کی صحابت چلتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا، آقا نے فرمایا عمر اگر اس ٹائم تو اسے قتل کر دیتا، یہ جہنم میں جاتا، یہ دوزخ میں جاتا۔ اب اس نے صبر کیا، تو نے صبر کیا، میں نے تمہیں منع کر دیا، اب اگر اس کو موت آ جائے یہ جنت میں جائے گا۔ حضور نے مثال پیش کی، یہ مثال بھی حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا اگر کسی کی اونٹنی بھاگ جائے نا، کسی کی اونٹنی بھاگ جائے نا، مال گھر نہ ہو، ہمارے ادھر سے کسی کی اونٹنی بھاگے، مال گھر نہ ہو، پورا محلہ اس کے پیچھے بھاگے، کوئی ڈنڈا مارے، کوئی نیزہ مارے، کوئی کیا مارے، کوئی کیا مارے، مجھے آپ یہ فرمائیں اونٹنی ہاتھ آئے گی کہ بھاگے گی؟ مالک ہی نہیں ہے نا۔ اب اتنی دیر میں کوئی ڈنڈا مارے گا، کوئی بھاگے گا، کوئی کیا مارے گا، اونٹنی ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اتنی دیر میں مالک آ جائے، آقا نے فرمایا مالک کچھ بھی نہ کہے نا، دور سے چارہ اٹھائے سامنے اس کے کرے، اونٹنی کے سامنے، وہ تو دم ہلاتی ہوئی آئے گی نا۔ آقا نے فرمایا مالک پھر کہے گا اے سنو، اونٹنی میری ہے، سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں، اونٹنی میری ہے، سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر اس کو نہ مار، یہ امت بھی میری ہے، ان کو سنبھالنا بھی میں محمد خود ہی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل بھریا کہ بولو سبحان اللہ پیار دینا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا امت بھی میری ہے، اس کو سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں۔ فرمایا جیسے مالک کہتے ہیں نا اونٹنی میری، سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں، امت بھی حضور فرماتے ہیں یہ میری ہے، ان کو سنبھالنا بھی میں محمد خود ہی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کے غلاموں اپنے اندر حضور والی اخلاق پیدا کریں۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ ایک حدیث اور سن لیں۔ اس حدیث پاک کو امام رازی نے لکھا، امام فخر الدین رازی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس حدیث کو لاتے گئے، حضور بیٹھے ہیں تو مسجد نبوی کا ماحول ہے، تو ایک شخص آیا، عرض کی حضور غیر مسلموں کلمہ پڑھا دیں لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ مٹھے بہ گئے سارے یار۔ سبحان اللہ۔ حضور کلمہ پڑھائیں، شرط یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑوں گا، گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اچھا بتا کرتا کیا ہے؟ حضور بدکاری کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام فخر الدین رازی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو ذکر کیا تفسیر کبیر کے اندر۔ یہ علم تفسیر میں ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کتاب عربی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر کبیر۔ حضور کلمہ پڑھائیں میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا کون سے گناہ کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بدکاری بھی کرتا ہوں، عورت کے ساتھ، پرائی عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ اس کے بعد جو ہے نا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اس نے 3-4 باتیں کی، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، چوتھی بات جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ کتنی باتیں کی؟ 4 باتیں، چوری، بدکاری اور شراب بھی، چوتھی بات جھوٹ۔ میرے حضور نے فرمایا اچھا یہی بات ہے نا، یہی بات ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھاتا ہوں، ایک بات تو میری مان لے۔ حضور کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہ بولنا، سبحان اللہ۔ سارے کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ فرمایا یہ میری بات مان لے۔ حضور ٹھیک ہے، ایک بات باقی تو نہیں؟ فرمایا ایک بات ٹھیک ہے۔ فرمایا وعدہ؟ جی وعدہ۔ صحابہ بیٹھے وعدہ ہو گیا؟ جی وعدہ ہو گیا۔ فرمایا پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔
اب نبی کے غلاموں میں اس پر میں ساروں کی توجہ چاہتا ہوں، ساروں کی. ہم جو ہے نا، میں دیکھوں میرے اندر کتنی گناہ کی بیماریاں ہیں. ہم گناہوں کی بیماری کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. قبلہ کوشش کریں ایک تو آج چھوڑے نا، ایک تو چھوڑے نا. کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 45 سال، 35 سال، کیا وقت، کس ٹائم ملک الموت آ جائے، موت کا قاصد آ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہے. آج وقت ہے. ہم گناہوں کی بیماری کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے تو کم از کم چھوڑے نا. ایک وقت ایسا آئے گا زندگی میں گناہوں کی بیماری نہیں ہوگی، ساری زندگیوں میں نیکیوں کی بہار ہوگی. کوشش تو کرے نا کم از کم. میرے حضور نے فرمایا سارے کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، توجہ. کلمہ پڑا ہو گیا مسلمان. جب مسلمان ہوا نا، روانہ ہوا، اب سفر کرتا جا رہا ہے. راستے میں چیز پڑی تھی، کوئی چیز تھی، اچھی خاصی قیمت تھی اس کی. اب وہ چوری بھی نہیں تھی، کوئی موجود بھی نہیں تھا. دل نے کہا بھی اس کو اٹھا لوں. کہتے جب اس کو اٹھا لوں پھر خیال آیا دل میں، اگر میں اس کو اٹھا لوں، میں جا رہا ہوں آگے، اس کو جیب میں ڈالوں، کوئی بندہ آگے مجھے ملے، وہ کہے یار وہ فلاں چیز ہے، تو نے اٹھائی. جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے. اگر میں اٹھا لوں میری جیب میں ہو، اگر میں چھپاتا ہوں تو یہ چوری ہے. تو وہ پوچھے گا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا. جب سچ بولوں گا تو پھر میں چور بن جاؤں گا، پھر تو سزا مجھے ملے گی، لوگ مجھے ماریں گے، ڈانٹیں گے، میری سزا ہوگی نا. جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے، اس نے وہ چیز نہیں اٹھائی، چھوڑ دی، پہلا گناہ ختم. اس نے چوری نہیں کی، گھر گیا. جب گھر پہنچا تو آگے جیسے اس کی عادت تھی، شراب پیتا تھا. آگے اس کے گھر میں شراب تھی، اندر گیا بھی میں شراب پیتا ہوں. جیسے ہی اس نے جام اٹھایا نا شراب والا، پینے لگا تھا، دل سے آواز آئی، اوے فلاں شخص شراب پیتا ہے نا. شراب پی کے جب تو گھر سے باہر نکلے گا، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کے صحابہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، وہ تیرے جماعتی، اگر ان سے ملاقات ہو گئی، میرے منہ سے شراب کی بو آئی، انہوں نے پوچھا شراب پی ہے، تو میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں، مجھے سچ بولنا پڑے گا. پھر میرے دو صحابہ کیا کہیں گے؟ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمائے شراب پیوں گا تو پھر میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، مجھے بتانا پڑے گا. جب میں بتاؤں گا تو صحابہ تو حضور کے غلام ہیں، وہ بڑے بڑے شیر ہیں، وہ کیا سمجھیں کہ یہ تو بدبخت ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے. شراب والا گناہ ہی ختم. اور بولو بولو بارو بولو مارگا. اب کیا ہوا؟ چوری بھی ختم، شراب بھی ختم. رات ہو گئی، وہی دن ہے. ارادہ کیا بھی جاتا ہوں فلاں عورت کے پاس بدکاری کرتا ہوں. جب اس کے پاس گیا، گناہ کرنے والا تھا. عورت نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے. اب ادھر کوئی میرا اچھا شاگرد ہو، وہ غلط کام کرے، یا گلی میں کرکٹ کھیلے، یا کسی کے اوپر گندا پانی پھینک دے، تو وہ استاد کو شکایت لگائیں گے نا. یا کسی اچھے باپ کا بیٹا ہو تو وہ کیا کہیں گے، یار تیرا باپ اتنا ہے، تو کتنا گندا ہے یار. تیرا استاد تو اتنا اچھا ہے، یار تو شاگرد دوست کا ہے، کتنا گندا ہے تو استاد کی شرمشاری ہوگی نا، استاد کی بےزتی ہوگی نا، ماں باپ کی بےزتی ہوگی نا. اب اس نے کہا، بلا تشبیہ بات کو سمجھیے، اس نے کہا میں نے سنا ہے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اس نے دل میں سوچا اگر میں بتاتا ہوں کہ کلمہ پڑھا، وہ کہے گی بھی غلام ان کا ہے، کرتا گناہ ہے. اس نبی کا کلمہ پڑھا جو سید الانبیاء ہے، کام اپنے دیکھ، کام یہ کر رہا ہے، جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا آج کے بعد زنا ہی ختم. اس نے کہا زنا ہی ختم. اب پہلا دن ہے، جھوٹ نہیں بولا، چوری کا گناہ ختم، شراب کا گناہ ختم، زنا کا گناہ ختم. رات گزری، صبح ہوئی، نماز پڑھی، حضور کے پاس آ گیا، مسجد نبی میں بیٹھا. صحابہ کہتے ہیں جب وہ بیٹھا نا، آ کر نبی کے سارے غلام دیوانے پروانے سارے بیٹھ گئے، سارے صحابہ قریب بیٹھ گئے. وہ مسجد نبی کے ایک دور کونے میں بیٹھ گیا. سارے حضور سے باتیں کرتے ہیں، سارے حضور سے باتیں کرتے ہیں. اگر اس صحابی کی انداز سن کے اگر آپ کو مزہ لگے تو بول لینا کیا ہوتا ہے. سارے حضور سے باتیں کرتے ہیں، وہ دور کونے میں بیٹھ کر محمد کریم کا جلوہ دیکھتا ہے. سارے باتیں کرتے ہیں، وہ حضور کو دیکھتا ہے. سارے باتیں کرتے ہیں، آقا کو دیکھتا ہے. ابو بکر نے دیکھا حضور کو دیکھ رہا ہے. صدیق قریب گئے،
فرمایا خیریت ہے؟ سارے باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کی بات سناتے ہیں، حضور ان کی مشکل کو حل فرماتے ہیں، تو آیا نہیں، بات کی نہیں، حضور نے بات سنی نہیں، دور سے بیٹھا آقا کو دیکھ رہا ہے، پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سارے تو باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں نا، میں اس حکمت والے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ایک بات سے منع کیا سارے گناہ چھوٹ گئے، ایک سے منع کیا سارے چھوٹ گئے۔ نبی کے غلاموں، اس حدیث سے میں سہارا لیتے ہوئے مسئلے کو کھول کے واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے نا، تو آپ کوشش تو کریں، کم از کم، زیادہ نہیں، جھوٹ والے گناہ سے تو توبہ کریں۔ مٹے بہ گئے سارے یار، کم از کم زندگی میں ایک گناہ تو روزانہ چھوڑے نا، ایک چھوڑے نا گناہ۔ جب آپ اس انداز میں زندگی گزاریں گے، آج جھوٹ چھوڑ دیا، کل غیبت، پرسوں رشوت، فلاں دن میں نے سود، فلاں دن یہ، یقین جانیے میں حدیث پاک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے آنے والے نبی کے غلاموں سب کے دل کے اوپر میں دستک دے کر بات کرنے لگا ہوں۔ آپ جب اس انداز میں زندگی گزاریں گے، ایک وقت آئے گا زندگی سے گناہ نکل جائیں گے، زندگی میں نیکیوں کے بہاریں ہی بہاریں ہوں گے۔